سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ تسلیما مزیدا اما بعد. ناظرین، سب سے پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ چند مصروفیات کی وجہ سے قرآن کے سائنسی اعجاز کا سلسلہ کافی دنوں سے منقطع رہا. انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کروں گا. ناظرین، آج کا یہ حلقہ سمندر کی ایک حیران کن حقیقت سے متعلق ہے. ہم سبھی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اسی وجہ سے جب کہیں آگ لگتی ہے تو پانی کا استعمال کر کے آگ کو بجھاتے ہیں. لیکن اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ سمندر جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو صدیوں سے لاوا کی شکل میں نکلتی اور بہتی رہتی ہے، مگر سمندر کا پانی اس کو بجھا نہیں سکتا، تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو قرآن نے 1450 برس پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اور جدید سائنس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ عز و جل سورہ طور میں مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے والبحر المسجور، اور قسم ہے بھڑکائے ہوئے سمندر کی. تو یہاں جو لفظ المسجور کا استعمال ہوا ہے وہ سجرہ یسجرہ سے مشتق ہے، جس کا 3 معنی ہوتا ہے. پہلا معنی ہے کسی چیز کو بھر دینا، اور دوسرا معنی ہے کسی چیز کو روک دینا، باندھ دینا، اور تیسرا معنی ہے کسی چیز کو جلانا اور بھڑکانا. اسی وجہ سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں تینوں معانی بتائے ہیں. چنانچہ حضرت قتادہ نے البحر المسجور کا معنی بتایا ہے بھرا ہوا سمندر، یعنی وہ لبالب بھرا ہوا ہے، مدتیں گزرنے کے باوجود اس کی لبریزی میں کوئی کمی نہیں آئی. اور مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے البحر المسجور کا معنی البحر المحبوس بتایا ہے، یعنی قید کیا ہوا سمندر، کہ اللہ نے اسے خشکی پر چڑھنے سے باندھ کر رکھا ہوا ہے. جب زلزلہ آتا ہے، سونامی آتی ہے، تب سمندر کا پانی خشکی پر چڑھ کر پورا شہر تباہ کر دیتا ہے. اور تیسرا معنی جو حضرت امام مجاہد نے بیان کیا ہے وہ ہے بھڑکایا ہوا سمندر. تو مسجور کے تینوں معانی درست ہیں. جس نے بھرا ہوا کہا ہے وہ بھی درست ہے، جس نے قید کیا ہوا کہا ہے، باندھا ہوا کہا ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور جس نے بھڑکایا ہوا کہا ہے وہ بھی صحیح ہے. پہلی اور دوسری حقیقت کو تو انسان صدیوں سے دیکھتا آیا ہے کہ سمندر لبالب بھرا ہوا ہے اور اس کا پانی خشکی پر جانے سے باندھا ہوا ہے، رکا ہوا ہے. لیکن جو تیسری حقیقت ہے، یعنی بھڑکائی ہوئی سمندر، کہ سمندر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اس حقیقت کو آج کے سائنسی دور میں سمجھنا آسان ہو گیا ہے. تو آئیے اس حقیقت کو ہم جدید سائنسی انکشافات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد نبی کی رسالت اور قرآن کریم کے اعجاز پر آپ کو مزید یقین ہو جائے گا. ذرا سوچیں، آج سے 1450 برس پہلے کا انسان جس کی زندگی عرب کے صحراؤں میں گزری ہو، اور جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سمندر کا سفر نہ کیا ہو، وہ لوگوں کے سامنے ایسی کتاب پیش کرتا ہے جس میں سمندر کی گہرائیوں میں موجود ایسے اسرار کی خبر دی گئی ہے جو اسرار آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کھل کر سامنے آئے. یقیناً وہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے جس کی ہر بات علام الغیوب کی طرف سے وحی ہوتی ہے. قرآن کی مذکورہ آیت سمندر کی جو تیسری حقیقت بیان کر رہی ہے وہ یہ کہ سمندر کی تہ میں آگ بھڑکتی ہے، اور ماہرین ارضیات یعنی جیولوجسٹ کو اس حقیقت کا علم تب ہوا جب انہوں نے سمندروں کی گہرائیوں کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ وہاں موجود دراڑوں کے ذریعے پگھلتے ہوئے لاوے نکل رہے ہیں جو کافی دور تک سمندر کے پانی کے ساتھ بہہ رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ سمندر کی سطح تک آ جاتے ہیں، ان کو باہر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. زمین کا اوپری طبقہ جسے انگلش میں کرسٹ کہتے ہیں، یہ مختلف دراڑوں پر مشتمل ہے، اور یہ دراڑیں سمندر کی تہوں تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان دراڑوں کے ذریعے جہاں زمین سے پانی اور آکسیجن کا اخراج ہوتا ہے، وہیں ان دراڑوں سے بھڑکتی ہوئی آگ اور پگھلتے ہوئے لاوے بھی نکلتے ہیں، جیسا کہ آتش فشاں پہاڑوں کے ذریعے اس طرح کے لاوے نکلتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اس طبقے تک پھیلی ہوئی ہیں جہاں آگ ہی آگ ہے، جیسا کہ گزشتہ ایک حلقے میں اس کا تفصیلی بیان کیا گیا ہے.
اب ذرا غور کریں کہ اللہ کی یہ قدرت کتنی حیران کن ہے کہ سمندر کی تہ میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے لیکن سمندر کا پانی اس کو بجھا نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ آگ سمندر کے پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں اڑا سکتی ہے، اور ایسا تب تک چلتا رہے گا جب تک اللہ زمین میں حیات کو باقی رکھنا چاہے گا۔ پھر قیامت کے روز جب اللہ زمین سے حیات کو ختم کر دے گا تو سمندروں میں ایسی آگ بھڑکا دے گا کہ سارا پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا، جیسا کہ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب تمام سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اور سمندروں میں آگ بھڑکائے جانے کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ زمین کے نیچے جو بے پناہ حرارت ہے اور آگ ہے وہ اللہ کے حکم سے سمندروں کو بھڑکا کر انہیں بھاپ بنا کر اڑا دے گی، پھر پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی ختم ہو کر زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ اور سمندر میں آگ بھڑکائے جانے کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن دو گیسوں کا مرکب ہوتا ہے، جن میں سے ایک جلانے والی اور دوسری جلنے والی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ان دونوں گیسوں کو باہم ملا کر آگ بجھانے والا پانی بنا دیا ہے۔ لیکن قیامت کے روز اللہ کے حکم سے ان دونوں کا ملاپ ختم ہو جائے گا اور وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ کر بھڑکانے اور بھڑکنے والی ہو جائیں گی، جس سے سمندروں کا یہ بے حساب پانی چشمے زدر میں اڑ جائے گا۔ اور اس کی تائید سورہ انفطار کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ والبحر المسجور کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جو بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم کھائی ہے، اس قسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کہ جو ذات پورے سمندر کو آگ میں بدل سکتی ہے، پورے سمندر میں آگ بھڑکا سکتی ہے، تو اس کے عذاب کو کون ہے روکنے والا؟ اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ذرا سوچیں، زمین کے 4 حصوں میں سے 3 حصہ سمندر ہے، اور جب یہ سارے سمندر آگ میں بدل جائیں گے تو بھلا کوئی اس آگ کو کیسے بجھا سکتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف عقلی دلائل کا استعمال کیا ہے، اسی طرح یوم آخرت اور قیامت کی حقانیت پر یقین دلانے کے لیے ایسے عقلی دلائل کا استعمال کرتا ہے جن کا انکار کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ تو آج کے اس حلقے میں بس اتنا ہی۔ اگلے حلقے میں قرآن کے ایک اور سائنسی معجزے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک اسے پہنچائیں، ان کو قرآن کے قریب کریں، قرآن کو خود بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں غور کریں، قرآن کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی ہدایات کے مطابق چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔